ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ. کیسے ہو آپ سب؟ ہوپ یو آل آر ویل. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. ٹوڈے از دا چاند رات آف رمضان اور اس دن سب کے گھر میں اچھے سے ڈیپ کلیننگ ہوئی ہوگی کیونکہ روزے کے حالت میں یہ سارے کام نہیں ہوتے ہیں تو اسے پہلے ہی کر لینا چاہیے. اور آپ کوشش کریں کہ رمضان میں آپ اپنے کام کو تھوڑا کم کر لیں اور عبادت میں زیادہ فوکس کریں. اینڈ دیٹس وائی وی ہیڈ ڈن آل دا ورکس بیفور رمضان. میرے جتنے گھر کے کام تھے میں نے رمضان سے پہلے ہی. رمضان کا چاند ہمیں دکھ گیا تھا ماشاء اللہ. اس چاند کی بیوٹی کو میری فون کیپچر نہیں کر پا رہی تھی بٹ آپ لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھر سے اپنے چھت سے دیکھا ہی ہوگا چاند کی بیوٹی کو. اور ویسے بھی یہ رمضان کا چاند تھا تو اس کی بات ہی الگ تھی. اور پھر پاپا بھی آ گئے تھے شہری کا سامان لے کر کیونکہ ہم گھر کا روٹی نہیں کھا سکتے سحری میں. اور یہ کولڈ ڈرنک بھی تھی جو پاپا لے کر آئے تھے اور ہم نے اسے انجوائے کیا. This is the سحری ٹائم اینڈ نیکسٹ ڈے vlog. فرسٹ ڈے آف رمضان 2024. آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. اللہ ہم سب کو ہدایت سے نواز دے اس رمضان کے صدقے اور ہماری دلی ذاتی خواہشات جو بھی حلال ہے ان سب کو پورا کرے. جو ہمارے حق میں بہتر اللہ وہ چیز ہمیں عطا کرے اور ہماری پریشانیاں مصیبتوں کو ہم سے دور کرے. اور میں صبح 3 بجے کا الارم لگا کر سوئی تھی تو آفٹر ویکنگ اپ فرام سلیپ آئی ریسائٹ تہجد نماز. کیونکہ اب صبح اٹھ کر تہجد نہ پڑھے تو پھر بیکار ہے نا، مطلب ایسا 3 بجے کا اٹھنا. تو فرسٹلی آئی ریسائٹ تہجد نماز. آفٹر تہجد میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اینڈ پھر سحری کیا اور پھر فجر کا ٹائم ہوا اینڈ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور ڈائریکٹلی میں 8 بجے اٹھی تھی اور مجھے من کر رہا تھا مہندی لگانے کا تو میں نے مہندی لگائی اور پھر میں نہا وہا کے فریش ہو گئی تھی. فریش ہونے کے بعد ہمارے سائڈ اب ہلکی پھلکی گرمی آ گئی ہے تو صبح اٹھتے مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی تو مجھے نہانا پڑا اور نہا کے میں فریش ہو گئی، تھوڑا فریش فیل کیا. اور میری بہن ابھی تک سوئی ہوئی تھی، اب یہ اٹھے گی تو میں یہاں بیڈ سیٹ کروں گی. کچھ دیر بعد میری بہن اٹھ گئی تھی تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. اور میں ایسے ٹائم پر قرآن پڑھتی ہوں کہ میرا ظہر کا نماز بھی میں ادا کر لوں. اور میں نے ظہر کی نماز ادا کی. اور جتنا ہو سکتا ہے رمضان میں اتنی عبادت کیجیے، ہر وظیفے کو چھوڑ دیجیے اور قرآن کو پڑھیے کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. تو بس قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ سے دعائیں مانگیے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا باہر واک کے لیے نکل گئے تھے میں اور میری سسٹر. اور ہم نے تھوڑا سا باہر ادھر ادھر بس ایسے ہی ویدر چیک کر رہے تھے. بہت کڑی دھوپ تھی اور بہت گرمی تھی آج بٹ کوئی نہیں، اللہ نیت دیکھتے ہیں اور جس کا نیت پختہ ہو وہ کتنی بھی گرمی ہو وہ روزہ رکھ ہی لیتا ہے. تو بس عصر کا اذان ہو گیا تھا تو میں وضو بنائی اور میں نے پھر نمازیں ادا کی عصر کی. عصر کی نماز کے بعد کیسے ٹائم پار ہوتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو بس عصر کی نماز پڑھتے ہی افطار کے کاموں میں ہم لگ جاتے ہیں. اور جتنی تسبیح ہو سکتی ہے اتنی پڑھتے رہیے کیونکہ کام تو ہم ہاتھ سے کرتے ہیں نا، زبان تو ہماری یوز ہو سکتی ہے، ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں. جتنا آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کیا کیجیے. اور کوشش کیا کیجیے کہ آپ افطار کے اذان سے تھوڑا پہلے بیٹھے تاکہ آپ دعا کریں کیونکہ آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرا دعا کرتا ہے افطار کے وقت اللہ اس کے روزے کی حالت کے تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو کوشش کیجیے کہ آپ اس روزہ اپنی ساری خواہشات کو مانگ سکے، اپنی ہر دعا کو مانگ سکے اور اللہ کے حساب سے مانگا کرے. اللہ سب کچھ آپ کو دے گا انشاءاللہ. بس نیت اچھی ہونی چاہیے انسان کی. تو مما بنا رہی تھی فرائیڈ آئٹمس اور فرائیڈ آئٹمس میں تھے ہمارا آلو چاپ، پکوڑی اور کچوری. اور ممی اسے فرائی کر رہی تھی، میں چنا چاٹ کی تیاری کر رہی تھی اور میری بہن فروٹس کو کٹ کر رہی تھی کیونکہ اکیلے تو کام نہیں ہوتا، ہم 3 لوگ ہیں تو ہم لوگ تینوں مل کر کام کرتے ہیں. میری بہن کا کام ہے فروٹس کٹ کرنا، میرا کام ہے فرائیڈ آئٹمس چنا چاٹ اور شربت کی تیاری کرنا. اور مما فرائیڈ آئٹمس کو وہی فرائی وغیرہ کرتی ہے، باقی مکس اپ میرا کام ہے سب کچھ کرنا. اور بس یہ سب کرتے کرتے کیسے وقت گزر گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کے بعد پھر افطاری کا ٹائم ہو گیا. ہم سب نے مل کر بہت ساری دعائیں کی، اللہ سارے روزداروں کے روزے کو قبول فرمائے اور سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے. اور پھر ہماری افطاری ہو گئی تھی اور پھر بس جو ہر لڑکیوں کا کام ہوتا ہے پہلے تو چائے بنانا اور دوسرا برتن دھونا. تو بس میں انہی کاموں میں لگ گئی اور پھر برتن دھوتے دھوتے میرا چائے بھی بن ہی گیا تھا. تو میں نے مما اور پاپا کو سرو کیا.
چائے کو سرو کیا اور اس کے بعد پھر میں نے کچن کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرا کچن کا لک. اور کتنا بھی صاف کر لو ابھی تو فل سیٹنگ نہیں ہوئی ہماری کچن کی، کیونکہ ابھی ہم حال ہی فی الحال شفٹ ہوئے ہیں اس گھر میں. اور پاپا کچھ سامان لے کر آئے تھے شہری کے لیے، ملک اور بریڈس بکر خانی، اور اس میں آنینس تھے بٹ ہم نے افطاری کے بعد دیکھا تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے اسے افطاری میں نہیں نکالا تھا. اور بس اسی کے ساتھ میرے ولاگ ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ.